ہندوستان کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک جین مت ہے، جو اپنی عدم تشدد یعنی نان وائلنس کی تعلیم کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے اسے دائمی مذہب سمجھتے ہیں، جس کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ جین فلسفے کے مطابق ہر زمانے میں ہدایت دینے والے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، جنہیں تیرتھنکر کہا جاتا ہے۔ 2600 قبل مسیح کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر مختلف فلسفے یا اسکول آف تھاٹس جو تھے وہ رائج تھے۔ ان کو اگر ہم بڑے حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ تھا جو ویدک گروپ تھا اور ایک اویدک یا شرامن گروپ تھا۔ ویدک گروپ جو تھا وہ ویدوں یا ویدوں سے متعلقہ جو رسم و رواج ہیں ان پہ عمل کرنے والا گروپ تھا، اور ان کے اندر خالق خدا کا تصور موجود تھا، اور پھر اس خالق خدا کی خوشنودی کے لیے، اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ مختلف عبادات بجا لاتے تھے، اور پھر انہی کے اندر کاسٹ سسٹم جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑا سخت ہوتا جا رہا تھا، جس کے اندر حقوق و فرائض کی جو خلیج تھی وہ بہت وسیع ہوتی جا رہی تھی۔ اس سارے سسٹم میں کیونکہ سب سے اوپر برہمن تھے تو وہ اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے، جبکہ جو نچلی طبقے کے لوگ تھے، نچلی ذاتیں تھیں، وہ پستے چلے جا رہے تھے۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا گروہ شرامن تحریکوں کا گروہ تھا، جو کہ کسی خالق خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگ پیسو خیالات کے مالک تھے، یعنی دنیا میں رہنے کی بجائے دنیا سے کنارہ کشیاں قطع تعلقی اور اپنی اصلاح کے لیے مشکل سے مشکل مراقبے اور قربانیوں کو یہ نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ تحریکیں تھیں جو ویدک سسٹم میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے خلاف اٹھیں، اور وہ ایسی تحریکیں ان میں سے جو آج تک قائم ہیں، ان میں بدھ مت اور جین مت شامل ہیں۔ ویدک سسٹم میں نجات کا حصول ایک خاص طبقے تک محدود تھا، جبکہ جین مت اور بدھ مت جیسی شرامن تحریکوں نے نجات کو تمام طبقات کے لیے ممکن قرار دیا۔ یہ تحریکیں کمتر سمجھے جانے والے طبقے کے لیے امید کی کرن بن کر سامنے آئیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں عوام و خواص میں مقبول ہو گئیں۔ جین مت کا آغاز 6 صدی قبل مسیح میں بر صغیر میں ہوا تھا۔ اس وقت دوسرے نظریات بھی وہاں پر موجود تھے، خاص کر بدھ مت کے نظریات بھی وہاں پر موجود تھے۔ جین مت کے مطابق انسان اپنے آپ کو سمسارا کا جو پرنسپل ہے، جو سرکل ہے، اس سے بھی نجات دے سکتا تھا۔ یعنی وہ یہ پرنسپل تھا کہ انسان مختلف اشکال میں دوبارہ دنیا میں جنم لے سکتا ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، تو بالآخر اس سرکل سے نجات پا سکتا ہے۔ جین مت کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کو تیرتھنکر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان نے رہنا کیسے ہے اور دنیا کی بری چیزوں سے بچ کے کیسے رہنا ہے، تو وہ شخص جو رہنمائی کرتا ہے وہ تیرتھنکر یعنی تیرتھ پر چلانے والا کہلاتا ہے۔ تیرتھنکر کا لفظ جو ہے وہ تیرتھ سے نکلا ہے۔ تیرتھ ویسے عام طور پہ تو یہ اپنی جو قدیم پلگرمیج سائٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن لفظی مطلب اس کا یہ ہے کہ خشکی اور تری کے درمیان کا راستہ۔ ان کے نزدیک موجودہ دور کے اندر 24 تیرتھنکر گزرے ہیں۔ اصل میں جین مت کے اندر جو زمانہ ہے وہ پہیے کی مانند گردش کرتا ہے، آدھا چکر یہ کلاک وائز اور آدھا اینٹی کلاک وائز لگاتا ہے۔ تو کلاک وائز چکر کے اندر ایک خاص زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب زمانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تیرتھنکر آئے، اور لوگ قربانیاں کرنے میں یا مراقبے کرنے میں اتنے زیادہ ان کے جسم مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ پھر تیرتھنکر کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو پہلے تیرتھنکر تھے وہ آدی ناتھ تھے، جن کا زمانہ ان کے مطابق لاکھوں سال پرانا ہے، لیکن جب ہم جس ماحول میں ان کی زندگی کے واقعات بتائے جاتے ہیں اس کو دیکھیں تو وہ تقریباً آج سے 5-6 ہزار سال پہلے وہ گزرے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اجیتا ناتھ اور سمبھاوا ناتھ، سمتی ناتھ وغیرہ سے ہوتا ہوا نامی ناتھ، نیمی ناتھ، پارشوا ناتھ تک یہ سلسلہ چلا، اور پھر آخر میں وردھمان مہاویر آئے جو 6 صدی قبل مسیح میں تھے اور گوتم بدھ کے کنٹمپریری بھی تھے۔ موجودہ جو صورت ہے جین مت کی، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بانی جو ہے وہ وردھمان مہاویر کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ جینیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہر جاندار جو ہے اس کے اندر روح پائی جاتی ہے، تو اگر کسی بھی جاندار کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو اصل میں اس کی روح کو تکلیف پہنچانے سے مترادف ہے یہ بات۔ اس مذہب میں جو پہلی نصیحت کی جاتی ہے اہنسا کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو قتل نہیں کرنا۔ نہ صرف جانداروں کا قتل اس میں ممنوع ہے، بلکہ کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانا، ایون کہ جھوٹ بولنا بھی جو ہے وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر بھی انسان نے جو ہے وہ محتاط رہنا ہے۔
یعنی کہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں یا کھانے پینے میں یا چلنے پھرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ برائی کا مرتکب انسان نہ ہو جائے. جو اپنی جبلی طاقتیں ہیں یا اپنی جو استعدادیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سیلف کنٹرول کرنا اصل میں اہنسا جو ہے اس مذہب میں سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہوا، پانی، زمین، آگ وغیرہ جو ہے اس پر بھی تشدد جو ہے یا کسی قسم کی تکلیف ان چیزوں کو پہنچانا وہ بھی اس مذہب میں ممنوع سمجھا جاتا ہے. جین مت کا آغاز بھارت میں ہوا. ایک خیال کے مطابق 60 لاکھ کے قریب اس وقت ان کی تعداد موجود ہے. جین لٹریچر میں عدم تشدد، دنیا سے بے رغبتی، کرم یا اعمال کے اثرات اور ان سے نجات کے طریق جیسے موضوعات پر بحث کی گئی ہے. جین مت کے جب ہم لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو مجموعی طور پہ اسے آگم کہا جاتا ہے. آگم کا لفظی مطلب ہے پہلے سے موجود یا قدیم کتب. تو جو بھی تیرتھنکر آتا ہے وہ جو تعلیمات لے کے آتا ہے اس کے مجموعے کو آگم کہتے ہیں. تو اب جس آگم کو یہ لوگ مانتے ہیں وہ مہاویر سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جین مت کے دونوں فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل آگم جو تھے، جو اصل ان کی کتب تھی، وہ ضائع ہو گئی اور کئی صدیوں کے وقفے کے بعد ان کو پھر دوبارہ سے ترتیب دیا گیا. انہی آگموں کے اندر وہ سارا فلسفہ، وہ عقائد، وہ چیزیں جن پہ ان کا عمل درآمد ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی لٹریچر کے اندر ہمیں ملتی ہے. اب جب ہم ان آگموں پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو مقدس ترین کتابیں مثلا شویتمبر فرقے کے لیے مقدس ترین ہیں، ان میں ایک کلپا سوتر ہے اور ایک اچارنگ سوتر ہے. کلپا سوتر جو ہے وہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تیرتھنکروں کی جو زندگیاں ہیں ان کے احوال پہ مبنی ہے، اور پھر جو آخری حصہ ہے وہ ان کے سادھوؤں کے بارے میں قوانین بیان کرتا ہے کہ جب وہ برسات کے اندر کہیں پہ ٹھہرتے ہیں تو انہیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جب ان کی دوسری کتاب اچارنگ سوتر کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سادھوؤں کی جو مناسٹک لائف ہے اس کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں کہ انہوں نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیا کیا وہ کر سکتے ہیں. وردمان مہاویر نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر کا خود خالق ہے. بظاہر تو جینی خدا کو اس دنیا کا خالق نہیں سمجھتے، لیکن ہر انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ اس کو اچھے یا برے اعمال میں جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. 8 قسم کے کرم ہیں، اگر ہر جینی اس پر قابو پا لے تو وہ جو ہے اپنی ذات کے اندر تپسیا کرنے کے بعد جو ہے وہ خدا کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. جین مت کے جو مقدس ترین مقامات ہیں ان کی جب ہم بات کریں تو ان کے نزدیک مقدس ترین مقام وہ ہے جہاں پہ ان کے تیرتھنکر یا تیرتھنکروں کے بعد جو مقدس شخصیات تھی ان کی زندگی کے اہم واقعات ہوئے. مثلاً ایسے مقامات جہاں پہ تیرتھنکروں نے میڈیٹیشن کی، یا جہاں پہ ان کو ایبسولوٹ نالج ملا، یا پھر جہاں پہ ان کی وفات ہوئی. انڈین اسٹیٹ جو گجرات ہے اس میں شترنجیا کا مقام ہے. اس کے علاوہ پھر سمیت شکھر جی ہے، اشٹاپد ہے، اور اسی طرح راج گیری کے مقامات ہیں. تو یہ وہ مقدس ترین مقامات ہیں جہاں پہ تیرتھنکروں نے یا تپسیا کی، میڈیٹیشن کی، یا پھر ان کی وفات وہاں پہ ہوئی. اس کے بعد پھر دوسرے سٹیپ پہ ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے بعد کی شخصیات کے کوئی نہ کوئی واقعات ہوئے یا پھر انہوں نے کوئی معجزات دکھائے. تو ان میں پھر ہم پاکستان میں تھرپارکر میں دیکھتے ہیں کہ گوڑی کا مقام ایسا ہے کہ جسے بڑی اہمیت حاصل ہے. اسی طرح تھرپارکر کے مختلف اور شہروں کے اندر بھی نگر پارکر ہے یا بھوڑے سر ہے، وہاں پہ بھی جین مت کے اہم مندر موجود ہیں. اور پنجاب میں پھر اس کے بعد کے زمانے کے ہمیں آثار ملتے ہیں.